بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا عاد المتمتع إلى بلده بسم بعد اللہ فراغه من الرحمن العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من 4 أشواط دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج 4 أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك ولم يكن متمتعا وأشهر الحج مگے تو پڑھ بن کے وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وإن عقد حجه وإذا حادت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وإذا حادت المرأة بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف زيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور جب لوٹا متمتع اپنے شہر کی طرف اپنی فراغت کے بعد عمرے سے اور نہیں چلائی تھی اس نے ہدی اے شرط ہدی کیونکہ اگر ہدی ہوئے تو قربانی چھڑ کے گھر آیا تو اے المام صحیح نہیں اے المام فاسد کل پڑے ہیں جی اور نہیں چلائی تھی اس نے ہدی تو باطل ہو جائے گا اس کا تمتع اس کا توجہ کریں جی اس لیے کیوں باطل ہو گیا اس لیے کہ اس نے فائدہ اٹھایا اپنے اہل کے ساتھ 2 نسک کیڑے حج تے عمرہ 2 نسک کے درمیان فائدہ اٹھانا صحیح اور اسی کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے تمتع جدو علماء میں صحیح پایا جائے اور جب چلائی ہو ہدی تو پس علمام اس کا نہیں ہوگا صحیح اور نہیں باطل ہوگا تمتع اس کا اندہما کیونکہ احرام ختم نہیں ہویا احرام خام خواہ نے واپس جانا ہے احرام ختم کرنے واسطے اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے باطل ہو جائے گا تمتع اس کا اس لیے کہ اس نے ادا کیا ہے حج اور عمرے کو 2 سفروں کے ساتھ حالانکہ ایک سفر وچ 2 میں ہونے چاہیے تھے تو انہیں دونوں نو ایک باری پہلوں کر گیا ہے عمرہ کیتا تو پھر ان دوبارہ چلے ہے ہون انہیں ناش او میقات تو حج دا احرام شروع کر کے آنا ہے میقات تو اندر ویسے نہیں آنا یہ قارن سی یا حد یہ چلائی سی پھر نہیں ضرورت کیونکہ ان دا احرام باقی ہے تو جے صرف عمرہ کر کے احرام ختم ہو گیا ہے تو ہون باہر آ گیا ہے نا وہ ہل والیاں واسطے تو واجو تمتع تے قران ہے ہی کوئی نہیں قران تمتع میقات تو باہر ہے جس لئے باہر آیا ہے تو ہن اندر جانا ہے ہن قانون ہو یہ میقات تو اندر جانا ہے تو مکہ شریف جانا ہے بغیر احرام تو نہیں جا سکتا ہن حج دی نیت کرے گا کی کرے گا ہاں وہ بکھرا مسئلہ ہے ایتھو دوبارہ پھر عمرے دی نیت کر کے جائے جا کے عمرہ کرے پہلا عمرہ مک گیا عمرہ کرے نواں پھر فارغ ہو کے پھر حج کرے پھر متمتع بن جائے گا گل اصل ہے کہ اس پہلے عمرے نال متمتع کیویں رہندا ہے سنیا جی اس نہیں کھانے چ پئی میرے چ یکم شوال نو گیا ہے اوتھے عمرہ کر کے گھر آ گیا 2 شوال نو پھر احرام عمرے دا بن کے پھر گھر آ گیا 6-7 ذوالحجہ تک نے میں جڑا جی 62-63 عمرے کر لے روزانہ کوئی حرج نہیں تو پنجویں ذوالحجہ نو عمرے دا نیت کر کے گیا ہے تو اوتھے رہا تک وہ حج کیتا ہے متمتع وچ سمجھو نہیں بھی ایشا بس توجہ اچھا اور اچھا جی
اور اس لیے کہ اس نے المام کر لیا اپنے اہل کے ساتھ. امام محمد صاحب کے نزدیک اگرچہ ہاتھ یہ چلائی ہوتا بھی اس کا کیونکہ گھر تو گیا نا جی ول گپ شپ تو لائی سے نا جی کوئی تو گل کی تھی سے نا جی والا ہما. اور شیخین کے لیے دلیل یہ ہے کہ لوٹنا لازم ہے اس پر چونکہ نے ہاتھ ہی چلائیے تے حلالی دا جو ہویا کوئی نہیں تے خام خواہ نے لوٹنا ہے کتنے حرم شریف با وجہ حلق کے حلق دے نے کرایا نہیں اجازت نہیں سی تے حلق کرانا سو وہ تھے اس لیے کہ حلق موقت ہے حرم کے ساتھ وجوباً عند ابی حنیفہ. امام صاحب دے نزدیک حلق جڑا ہے نا حدود حرم دے اندر فرماندے نے اے واجب ہے تے لہذا نے خام خواہ لوٹنا ہے. اور استحباب ہے عند ابی یوسف حدود حرم کے اندر حلق کرانا مستحب ہے. توجہ کرے جی یار. اور لوٹنا منع کرتا ہے صحت الامام کو چونکہ نے واپس لوٹنا ہے شرن تے لہذا الامام صحیح نہیں. الامام صحیح تے ہوندا ہے بھی جے کر او عمرہ کر کے واپس آیا ہے نا تے ہن نہ جائے مجرم نہ ہوئے کی ہوئے اوہ حج ایک سال اور لیٹ ہو گیا اے جرم نہ ویسے بھی انہیں کوئی شے شروع کیتی سی تے تروڑ کے آ گیا وہ تو کوئی نہیں نا. اے الامام صحیح ہے بگر رہنا چاہے تے انہوں شرن اجازت رکاوٹ کو شرن اس نو بھی تو ان خام خواہ واپس جا کیونکہ انہیں عمرہ کیتا حلالی ہو گیا واپس آ گیا گل ختم ہو گئی. حج دی جی نے وہ احرام ہی نہیں شروع کیتا جندہ شروع کیتا انہیں پورا کر لے تے اے الامام صحیح ہے تے جدو ہاتھ یہ چلائیے تے ہن تو انہیں خام خواہ لوٹنا ہے لہذا یہ الامام اس لیے یہ متمتع ہو جائے گا. اچھا جی توجہ. اور مقید کیا اس مسئلے کو عادل متمتع کیونکہ قارن نہیں باطل ہوتا اس کا کران لوٹنے کے ساتھ اپنے شہر کی طرف. اس واسطے کہ انہیں تو نیت دوواں دی کیتی ہے کندی کیتی ہے نیت دوواں دی کیتی عمرہ کیتا سو تے حجے قدوم کیتا سو ساج کیتی سو تے ہن جڑا گھر آ گیا تے تا جے وچکار ہے سنے وہ اجے ایک رکعت پڑھیے تے نظر رہندیاں نے اس واسطے اے الامام جڑا ہے نا ایندا قران باطل نہیں ہوے گا قران ایسا بس. اسی طرح حج افراد والا کی حج افراد والا وہ جڑا ہے نا طواف قدوم تے ساج کر کے پیچھے دن بچ گئے 15-16 کنوں 8 ذو الحجہ نو ایک گھر آ گیا اندہ بھی حج باطل نہیں ہونا اس واسطے کہ اندہ احرام بھی باقی نیت بھی باقی سارا کچھ صرف ایویں پنجابی چاہتے ہیں بچہ بڑ ماری سو کارا والی اے مطلب ہے جی. اچھا جی دوجی قید او الا بالادہی کی اور تقیید بے بالادہی قول ہے سب ان ہمارے سب بزرگوں کا. بہرحال جب لوٹا اپنے بلد کے غیر کی طرف مثال تو اپنے علاقے دی مثال دینا کر سی سواوے تے لوٹیا پنڈی دوستوں نے مل شل کے واپس چلا گیا تے ہون بھئی متمتع روے دا کنے ہوگا متمتع عند ابی حنیفہ اور ہوگا گویا کہ نہیں نکلا مکہ سے واپسی جا کے حج دے احرام نال جانا سو اور عندہما نہیں ہوگا متمتع اور ہو جائے گا گویا کہ لوٹا ہے اپنے شہر کی طرف. باقی نہیں فرق عندہما درمیان اس کے کہ یہ کہ نیت کرے اقامت کی اپنے بلد کے غیر میں 15 دن کی یا نیت نہ کرے. اپنے گھر مقیم ہونے واسطے 15 دن دی نیت شرط ہے نہیں بچوں لگ جاتا بھی مقیم ہو گیا دوجے شہر چایا کتھے آیا اوتھے بھی ہون اقامت دی نیت کر کے روے تے تاں بھئی الامام ہوندا صحیح ہونا ہے یا نہیں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے. یہ بس آیات سے عندہما متمتع نہیں رہا تے عند ابی حنیفہ متمتع ہے.
بعض نے کہا ہے کہ اس کی شرط سے ہے یہ کہ نیت کرے کس کی؟ اقامت خمسۃ عشر یومن کی، تا ہن متمتع نہیں، دوسرے شہر وچ تھوڑے دن رہ کے چلا گیا تو متمتع ہے، صحابین دے نزدیک بھی بعض نے گل آکھی۔ قول شیخ کا بعد فراغہی من العمرات، عمرے سے فراغت کے، اے بعد ما حلقہ عمرہ کیتا تے سر بھی مڈایا تے پورا حلالی ہویا، ہون آیا کر تے ہون او جڑا ہے نا اندہ علمام صحیح ہے تے متمتع نہیں۔ بہرحال پہلے سے کہ حلق کرائے، چھوٹا کرانا بھی نال جے متا کہ چھوٹے نہ کرائے جی وہ دو میں نال نے جی، بہرحال پہلے سے کہ حلق کرائے، ہون حلق جے نہیں کرایا حلالی نہیں ہویا، عمرہ کر کے تے اکارہ آ گیا، سیرے جو کو نہیں منایا، پس بے شک تمتع اس کا نہیں باطل اندہما۔ او پچھلا مسئلہ او جی میں ہدیہ چلائی سی چونکہ نے سر مڈانے واسطے واپس لوٹنا ہے تو لہذا اے علمام صحیح نہیں۔ اور قال محمد رحمہ اللہ، یا بتولو جی پیچھے فرمایا سی حدیث چلائی ہوتا بھی باطل ہو گیا، کرو تو چکر لایا سو کہ نہیں سنی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، او یا علمام کو صحیح سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جس نے اشہر حج نہ یکم شوال تو شروع ہوندے نے، عید دا جس لئے کمیٹی اعلان کرے نہ چند چڑھ گیا ہے، ہن حج دے مہینے شروع ہو گئے نے، کندے؟ ہاں، قول شیخ رحمہ اللہ کا، جس نے احرام شروع کیا عمرے کا اشہر حج سے پہلے، اجے چند نہیں سی چڑھیا، کیڑا مہینہ سی؟ انہیں نہ جی کے کیتا بھئی عمرے کا احرام شروع کیا، پس طواف کیا اس نے عمرے کے لیے اقل 4 چکروں سے، 4 چکرہ تو کم اجے لائے نے، تے پھر داخل ہو گیا اشہر حج تے چند نظر آ گیا، کی ہو گیا؟ چند نظر آ گیا۔ روزہ کھولن تو پہلا انہیں 3 چکر لائے، پھر افطاری ہوئی، پھر مغرب پڑی، اعلان ہو گیا، چند نظر آ گیا، تو پس پورا کیا اس نے عمرہ، باقی 4 چکر تے ساج، تے پھر اسے سال ہی اتھے رہ کے نے حج کیتا اور احرام شروع کر دیا حج کا، تو ہو جائے گا متمتع۔ للاکثر حکم الکل، ایک ہی بن جائے دا، متمتع بن جائے دا۔ اچھا جی، توجہ ہوئے، اس لیے کہ احرام ہمارے نزدیک شرط ہے، احرام رکن نہیں ہے نہ عمرے کا نہ حج کا، بلکہ تے پاس صحیح ہے شرط کی تقدیم اشہر حج پر، اور محض معتبر ہے افعال کی ادائیگی اشہر حج میں۔ تے سوال ہے کہ 3 چکر تو پہلوں ہو گئے نے، اور تحقیق پائے گئے اکثر اشہر حج میں، تے وللاکثر حکم الکل، قول شیخ رحمہ اللہ کا۔ اور اگر طواف کر لیا اس نے اپنے عمرے کے لیے اشہر حج سے پہلے 4 چکر، کتنے؟ 4 پس زیادہ 6-7 پورے کر لے، پھر حج کیا اپنے اسی سال سے، تو نہ ہوگا متمتع، کیونکہ متمتع ہوندہ ہے بھی عمرہ بھی اشہر حج دے وچ ہووے، اے پہلوں ہو گیا للاکثر حکم الکل، کیونکہ عمرے وچ احرام طواف ہی تے رکن ہے، اس لیے کہ ادا کیا اس نے اکثر اشہر سے پہلے، پس ہو گیا جیسا کہ یہ حلالی ہو گیا عمرے سے اشہر سے پہلے، چاند چڑھن تو پہلے جی میں پورا عمرہ کر کے فارغ ہو جائے، اتھے رہ کے حج کرے تے متمتع نہیں، حج افراد مکے والا حج۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے یہ
کہ متمتع وہ ہوتا ہے جو پورا کرے عمرہ اور حج اشہر اصل مناسک میں یہ ہے حج عمرے دے قانون سنو اصل مناسک میں یہ ہے کہ اکثر اس کے لیے کل کا حکم ہے اقل اس کے لیے عدم کا حکم ہے پورے حج عمرے دے وچ اے جیڑا اقل ہے گویا کہ ہویا ہی کوئی نہیں تے جیڑا اکثر ہے سارا گویا کہ ہو گیا اے قانون سمجھ لو اچھا جی پس جب حاصل ہو گئے اکثر اشہر سے پہلے گویا کہ حاصل ہو گئے سارے کے سارے ایسا بس ہے اور تحقیق ہم نے ذکر کیا ہے یہ مسئلہ کہ متمتع وہ حاجی ہوتا ہے جو پورا کرے عمرہ اور حج اشہر میں اے متمتع ہوتا ہے جی اچھا جی اشہر حج کیڑے نے جی کون توجہ یار قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اشہر حج شوال اور ذوالقعدہ اور 10 ذی الحجہ سے 10 نال یوم لگا شروع نے نا یوم تو نہیں نا اندھی ضرورت ہے ضرورت مراد لکھنا نہیں بلکہ شرح سمجھنے کی ضرورت ہے بے اشہر حج کتنے 2 مہینے 10 2 مہینے اور 10 مراد 10 دن نے کوئی وضاحت آ رہی ہے اچھا جی سوال اس کا جواب الحج اشہر معلومات اشہر کیا ہے شہر کی تو جمع دے کم از کم کنے فرد پورے 3 2.5 نہیں 2.25 نہیں اگر کہا جائے کیسے ہو گئے شہران کیڑے کیڑے اور تیسرے کا بعد کیڑا یہ اشہر کیسے بن گئے اے تے شہران تے 10 دن نے انہوں جمع دا اطلاق کے میں ہو گیا کہا گیا ہے کہ اقامتاً لأکثر الثلاث مقام کلہا 2 مہینے تے 10 دن اے 3 مہینیاں دا اکثر ہے کہ کوئی نہیں جی اکثر ہے جی تو جو ہن پڑھے ہیں بین دے وچ اکثر دا حکم کندہ ہوندہ ہے کل دا ہوندہ ہے جی ایشا بس اور ہون مسئلہ نمبر مڈو شڈو کیا یوم نہر 10ویں کا دن غروب تک اشہر سے ہے یا کہ نہیں بھائی 10ویں دی اور 9ویں دا دن گزار کے تے صبح صادق تک جتھے وقوف عرفہ دا وقت مکدہ ہے اینا اشہر حج وچ داخل ہے یا 10ویں والا دن بھی داخل ہے قال فی الوجیز سنیں نعم ہاں یعنی 10ویں والا دن بھی کس میں دھیان کرا جی وہ مسئلہ اوکھا جی سمجھ لو پھر اگلی باری بار بار تو نہیں جا رہا اور شیخ کی کلام بھی دلالت کرتی ہے اسی پر وعشرن تو 10 بول کے عموماً کی مراد ہوں ہے 10 راتاں کے 10 دن 10 دن جی اچھا جی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں ہے 10واں دن اشہر حج سے انہاں کیا 10واں دن دلیل اس لیے کہ حج فوت ہو جاتا ہے طلوع فجر کے ساتھ یوم نہر سے جیڑا 10ویں رات دے صبح صادق دا عرفہ نہیں کیا ہوندہ حج کی ہو گئے حج فوت ہو گئے تو جیڑا چلا گیا تو لہذا جس وقت تک حج لب سکتا ہے اونا ہی وقت حج دا ہے جی سنیں جی توجہ کرے جی یار اور عبادت نہیں ہوتی فائت اپنے وقت کے بقا کے ساتھ تو جے کر 10ویں دا دن بھی اشہر حج وچوں ہے تو پھر اج بھی وقوف کر لوے تو حج ہونا چاہیے حالانکہ وقوف نہیں کر سکتا تو حج فوت ہو گیا تو حالانکہ وقت بھی ہوئے عبادت فوت بھی ہو جائے انج ہو سکتا ہے عبادت دا وقت بھی باقی ہوئے تو عبادت انج نہیں ہو سکتا یہ دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ دی
والا نا یعنی طرفین یعنی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یوم الحج الاکبر حج اکبر والا دن کی اور جتھے کو پیچھے پورا مضمون ہے قرآن پاک کی جگہ پڑھی جے اتھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اکبر کا یوم یوم لیل نو آکھید ہے دن نو آکھید ہے اے یوم حج اکبر والا یوم کیڑا ہے بعض نے کہا ہے وہ یوم عرفہ ہے بعض نے کہا ہے یوم نہر ہے دو میں تفسیرہ موجود نے اور محال ہے یہ کہ نام رکھا جائے یا حج اکبر کے بھی نام رکھا جائے یوم الحج الاکبر بھی او 10ویں نو حج اکبر دا دن آکھیے تے او دن جڑا اشہر حج وچوں نہ ہوئے اے محال ہے دوسری دلیل سنیں او اے وے کہ صبح صادق تک تا ایک رکن دا وقت پورا ہویا ہن دوجا رکن جو رہندا ہے کون اور اس لیے کہ یہ جڑا 10ویں دا دن صبح صادق تو اس لیے کہ وہ اول وقت ہے ایک رکن کا حج کے ارکان سے اور وہ کیا ہے اور عبادت کا رکن نہیں ہوتا اپنے وقت کے غیر میں سنیں جی یہ جب اس نے 10ویں کو طواف زیارت کر لیا 10ویں کو اب رہ گئی ہیں 11-12 کی کنکریاں وہ واجب ہیں وہ واپس چلا جائے دم دے دے وے اج پورا ہے کی ہو گئے اج ہو گئے جی وہ بظاہر اکثر طالب علماں نوں رولا رہندا ہے جی کہ 11-12 دیاں 13 دیاں تے کنکریاں رہندیاں نے تے یہ 10 دن اج کیویں جی او ہے او بھئی 10 دن حج دے نے بعد حج دے دن کوئی نہیں حالانکہ پیچھے جو کنکریاں ہیں کہ نہیں کیڑیاں تے طواف ودا بھی واجب وہ بھی باقی ہے جی تو یہ کہ جڑا حج ہے نا ارکان او پورے ہو گئے نے ہن اوندا حج فوت نہیں ہو سکتا او ہو گئے نے باقی یہ کنکریاں ساریاں واجب نے یہ حج کے دنوں میں داخل نہیں ہے حج اوندا پورا ہو گیا کتھوں تک یعنی جڑا حج کر سکتا ہے نا او 10 تک ہے جی اتھوں لیٹ ہو گیا نا 11-12 نو کدے 700 بھی کنکریاں پہ مارے شیطانہ نو کسے کھاتے چ نہیں ہے گیا کیونکہ اوندا حج فوت ہو گیا جی سمجھ آ گئی جی گل دی اے ہوندا اکثر بھی طالب علم سوال کرتے ہیں جی اے جی 11-12-13 نو کنکریاں بھی تو مارنیاں نے جی تو وہ بھی کہ ارکان نہیں وہ واجب نے وہ رہ جان دم نال حج پورا ہو گیا اس دا ارکان پورے ہو گئے نے اے ویکھو اس دن وچ بھی اختلاف ہے ایندا بھی یوسف اے نہیں داخل اس واسطے کہ جے کر ہووے تے پھر انہیں راتی اگر وقوف نہیں کیتا تے دنے وقوف جائز ہونا چاہیے حالانکہ ایندا حج فوت ہو گیا وقت بھی ہووے شے فوت بھی ہو جائے کیویں ہو گیا سنیں جی تے طرفین نے فرمایا کہ بھئی ایک تو اس کو یوم حج اکبر کا ہے دوسرا یہ کہ ابھی ایک رکن باقی ہے کون سا اے مطلب ہے جی پیدا اس کا اس بندے کے بارے میں جس نے قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کرے گا منہ سے اشہر حج میں فلانے نال اشہر حج میں بس کلام کی اس نے اس سے 10ویں کے دن کو اندہ بھی یوسف آنس اور اندہ ہما فیدہ دسین اختلاف اور شیخ رحمہ اللہ کا عمرے دی گل ختم مطلقاً گل کر رہے ہیں اے اشہر حج شروع ہوتے ہیں شوال کا چاند نظر آنے سے شوال کا کسے بندے رمضان وچ شعبان وچ حج دا احرام شروع کر لیا کیا یہ احرام ٹھیک ہے کہ نہیں مسئلہ سنو قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر مقدم کیا احرام بالحج کو اشہر حج پر تو جائز احرام اس کا یہ اس کا لیکن مکروہ ہے اور ہوگا مسیح کیونکہ سنت کے خلاف ہے سونے نے اشہر حج وچ احرام شروع کیتا قول شیخ رحمہ اللہ کا اور منعقد ہو جائے گا حج اے
چلا گیا احرام شروع کر کے مکہ شریف، یہ طواف قدوم نہیں اجے کر سکتا، وہ چند چڑھنے تو بعد شروع ہونا ہے، سنیا جی، افعال نہیں پہلوں کر سکتا، جا کے طواف پیا کرے نفلی ہون گے، حالت احرام وچ رہے گا، ساج کو نہیں کرنی اجے، کیونکہ ساج انہیں حج دا احرام عمرہ تو ہے نہیں، تے حج دی ساج تے حج تے طواف قدوم اے چند چڑھنے تو بعد شروع ہونا ہے، چند چڑھنے تو سمجھ آئیے، احرام پہلے ٹھیک ہے چونکہ شرط ہے، اور شرط شاید ہی وقت تو پہلے ٹھیک ہوندی ہے، ہن تھوڑا وضو ہے تو وضو رہ جائے زور تک تو نماز پڑھ سکتے ہو کہ کوئی نہیں میرے یارو۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے منعقد ہوگا عمرہ، وہ آدھے نے اے احرام عمرے دا بنے گا، حج دا موسم ہی نہیں ہے جنا پہلو احرام شروع کر لیا سو جی، کمال والی گل، بیوی نہ لڑیا چادر بن کے بہ رہے، خبردار مینوں چھیڑے ہن تو تے۔ اچھا جی، پھر سنیں جی بھائی، پھر جب جائز ہے ہمارے نزدیک احرام کی تقدیم اشہر پر، وہ مسئلہ نہیں جائز کوئی شے افعال حج سے مگر اشہر میں، ہن طواف قدوم جڑا کرنا ہے وہ ہن نہیں کرنا، چن کیڑا شوال دا، اور خلاف کا اصل یہ ہے، اور سنا جی شواف حناف کا احرام میں جو اختلاف اس کی بنیاد کیا ہے، خلاف کا اصل یہ ہے احرام عند شافعی رکن ہے، تے رکن شاید وقت تو پہلے، اور عندنا شرط ہے جیسا کہ طہارت، اور طہارت جائز ہے تقدیم اس کی وقت پر، وہ 11 بجے زور دا وضو کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں، وہ بلا تھی وے۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور اگر اس نے عمرہ کیا اشہر میں، کس میں؟ وہ شوال تو بعد، شوال مراد بھی چند چڑھنے تو بعد، اگر عمرہ کیا اشہر میں اور فارغ ہو گیا عمرے سے اور حلالی ہو گیا، سر منا لیا، پھر لوٹا اپنے اہل کی طرف اور المام کیا ان کے ساتھ حلالن، بھی حلالی ہو، حلالن مطلب نہیں بھی قربت حلال تو ہے ہی ہے، بھی حلالی ہو کے تو پھر گھر آیا، اے المام صحیح ہے، پھر لوٹا اور حج کیا اپنے اسی سال، حج دا احرام کا بن کے گیا کتھوں میقاتوں، تو نہ ہوگا متمتع بننا ہے تو دوبارہ کی کرے، اتھوں احرام عمرے دا تے پھر اتھی رہے، پھر حج کرے۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر جب حلالی ہو گیا اپنے عمرے سے، نہ نکلا حرم سے حتیٰ کہ احرام شروع کر دیا حج کا، یا حرم سے نکلا مگر یہ کہ نہیں تجاوز کی اس نے میقات سے، حتیٰ واپس آ گیا، حتیٰ کہ حج کیا اپنے اسی سال سے، تو ہو جائے گا متمتع، کیونکہ گھر کو نہیں آیا، تو سنیں ہی بھئی اگر وہ حلالی ہوا کس سے تو نہ نکلا کس سے، حتیٰ کہ اس نے حج کا احرام شروع کر دیا تو پھر پیا نکلے، چونکہ انہوں نے واپس لوٹنا ہے، یا ہے کہ نکلیا لیکن میقات تو نہیں تجاوز کیتا تو انہیں حج دا احرام شروع کر لیا، ہون بشک باہر نکل جائے واپس آوے، ہون المام اسے ہی نہیں ہویا تو ہون اے متمتع ہو جائے گا۔ توجہ جی، اور اگر لوٹا بعد اس کے کہ حلالی ہوا اپنے عمرے سے، لوٹا کدھر؟ اپنے فی موذن، ایسی جگہ میں، وہ میقات تو باہر کہ اہل اس جگہ والوں کے لیے تمتع اور قران ہے، ایک نہ واسطے میں میقات تو باہر، میقات تو اوتھے چلا گیا، کر نہیں گیا اونج، میقات تو باہر نکل گیا، اور حج کیا اپنے اسی سال، تو ہو جائے گا متمتع کن کے نزدیک، اور ہو جائے گا گویا کہ نہیں نکلا وہ، اور اندہما نہ ہوگا وہ، اور ہوگا لحوق اس کا
اس جگہ کے ساتھ جیسے لحوق اس کا اپنے اہل کے ساتھ۔ مسئلہ جی بلا وے تامرا فی الاشہر، اور اگر اس نے عمرہ کیا اشہر میں جی پھر عمرے کو فاسد کر دیا۔ عمرہ کیویں فاسد ہوندا ہے وہ مسئلے اگے آ جاندے نے۔ اچھا جی پھر اس نے عمرے کو فاسد کر دیا اور پورا کیا عمرے کو فساد پر، پورا کیا عمرے کو فساد پر، پھر حج کیا اپنے اسی سال سے تو متمتع نہیں ہوگا، کیونکہ عمرہ ہے کوئی نہیں، عمرہ انہیں تو قضا کرنی سی تو ایک ہی ہوئے گا، یہ متمتع۔ پس اگر قضا کیا اس نے عمرے کو اور حج کیا اپنے اسی سال، اے عمرہ فاسد کیتا ہے انہوں نے قضا کر لیا تو پھر اس نے اسی سال کی کیتا، ہن متمتع بندا ہے کہ نہیں بندا؟ پس یہ 3 وجہ پر ہے، پس یہ ہن ذرا دھیان کرے جو پلے ہو۔ نمبر 1 گاہ رل مل نہ جائے، نمبر 1 وجہ میں ہو جائے گا متمتع بالاجماع کیڑی، اور وہ یہ ہے کہ جب فارغ ہوا اپنے عمرہ فاسدہ سے جی تے اپنا بیگ چکے تے راجہ الہلی تے گھر واپس آ گیا، گھر پھر لوٹا اے میقات تو عمرے دے احرام نال، اور قضا کیا وہ عمرہ اور حج کیا اپنے اسی سال تو ہو جائے گا متمتع بالاجماع۔ سمجھا گی جزی؟ اور 1 وجہ میں نہ ہوگا متمتع بالاجماع، اور وہ یہ ہے کہ جب فارغ ہوا کیسے عمرہ فاسدہ سے، عمرہ فاسدہ سے تو نہ نکلا حرم سے یا نکلا اور نہ تجاوز کی کس سے، حتیٰ کہ جنا جی حتیٰ کہ قضا کیا اس نے کس کو، اے ہل تو احرام بن کے چلا گیا، حدود حرم تو باہر عمرے دا احرام ہے، میقات تو باہر نہیں گیا، حرم تو باہر ہے، تو انہیں کی کیتا عمرہ قضا کیتا اور حج کیا اپنے اسی سال تو نہ ہوگا متمتع بالاجماع۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حلالی ہو گیا اپنے عمرہ فاسدہ سے تو ہو گیا جیسے ایک اہل مکہ سے، اے ان مکے کو تو تا نکلے جے میقات تو باہروں چکر لا کے آوے، باہر تک گیا کوئی نہیں، اور نہیں تمتع مکہ والوں کے لیے، اس لیے یہ متمتع نہیں بن سکتا۔ اور 1 وجہ میں اختلاف کیا علماء نے کہ متمتع ہے یا کوئی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب حلالی ہو گیا عمرے سے لوٹا اپنے اہل کے غیر کی طرف، کس کی طرف؟ میقات سے باہر گیا لیکن اپنے اہل کو نہیں کسی اور تھا تے، پھر لوٹا تے اتھوں میقات عمرے دا احرام شروع کیتا اور قضا کیا عمرے کو اور حج کیا اپنے اسی سال تو نہ ہوگا متمتع عند ابی حنیفہ۔ عند ابی حنیفہ وہ مسئلے نے امام صاحب دے نزدیک کسی اور جگہ تے جاؤ تو گویا کہ نہیں نکلیا، گویا کہ نہیں نکلا مکہ سے، اور عندہما ہو جائے گا متمتع، پتہ ہے انہوں نے نزدیک بار ہوا ہے تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ لحوق اس کا اس جگہ کے ساتھ جیسے لحوق اس کا اپنے اہل کے ساتھ، میقات تو باہر جو چلا گیا گویا کہ کرو ہو گیا ہے جی، اور سمجھے ہی اے آگے کون متمتع، کون متمتع، اے شاباش، اے جڑے آجی جاندے نے نا پہلوں انہاں نو مکہ لے جا کے تو عمرہ کرایا، کی کرایا، پھر انہاں دے چونکہ حج تو بعد دن تھوڑے نے تے واپسی اتھوں ہی آنا ہے، انہاں نو مدینہ شریف پہلوں لے آندے نے، انہاں نو یہ اور میقات تو باہر آ گئے نے، اہل والے یا غیر اہل والے سونے نے انج بھی جڑا عرف چ کار ہوندا ہے انہاں دا او تے نہیں نا کار عرف چ، ہن بھئی اے امام صاحب دے نزدیک جی اگر اتھو حج دا احرام کر کے جان تے متمتع کوئی نہیں، صاحبین دے نزدیک ہیں،
ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦੇ ਇਹਿਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਿਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਮਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਤਮੱਤੇ ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ? کو سمجھ آئی جے؟ اور وہ غیر کی طرف جائے ہیں تو غیر کی طرف جا کر واپس آئے تو کیا ہے؟ او بلو آدھا بعد ما حلا من عمرات، یہی ہے نا، الا غیر اہلہ فی موضع لأہلہ التمتع والقران، کیڑا بھی میقات تو باہر، اور حجہ من عامہ ذالک کانا متمتعن عند ابی حنیفہ، ہو گیا گویا کہ نہیں نکلا مکہ سے، عندہما نہیں ہوگا متمتع، اور ہوگا لحوق اس کا اس جگہ کے ساتھ، گویا کہ لحوق اس کا اپنے۔ تیسری وجہ یہ بنی بھی اس میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ جب حلالی ہو گیا عمرے سے، لوٹا اپنے اہل کے غیر کی طرف میقات سے باہر، پھر لوٹا عمرہ قضا کیا اور حج کیا اپنے اسی سال، تو امام صاحب کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ لم یکن متمتع، گویا کہ نہیں نکلا مکہ سے۔ گویا پیچھے بھی سے نا سارا کان نہ ہو لم یخرج من، تو ایتھے بھی کیے گویا کہ مکہ سے نہیں نکلا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو پھر متمتع نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہونا چاہیے تھا؟ پیچھے پھر کام الٹ ہو گیا نا، ویکھو نا کہ وہ سارا کان نہ ہو لم یخرج من مکہ، بھائی جسے لگ گیا ہے غیر اہل والتے واپس آیا ہے، گویا مکہ سے نہیں نکلا، نہ نکلے تو متمتع ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ کو سفر جو دو میں کام ہوئے نا، ایتھے بھی دلیل تے نا، گویا کہ نہیں نکلا مکہ سے دلیل ہوئی ہے، تو پھر کی ہونا چاہیے تھا؟ تو عندہما لأن لحوق بہذا الموضع کا لحوق بأہلہ، دلیلاں تے ہوئی نے، یہ پچھوں لا دا کم رولا پہ گیا ہیں۔ کیا کہ جی نہیں اچھی بولی ذرا، عمرہ او عمرہ فاسدہ سی، او تو سے نا عمرہ خالص اصلی، اے جزی چل رہی بھی اگر عمرہ کیا اس نے اشہر میں، پھر اس نے فاسد کر دیا، پھر پورا کیا اس کو فساد پر، اسی سال حج کرے تو نہیں متمتع نہیں ہوگا، ہون تو نہیں ہونا کیونکہ عمرہ ختم ہو گیا نا۔ اگر اس عمرے کو قضا کرے پھر حج کرے اپنے اسی سال، تو یہ ہاں بھی ایک وجہ ہے کہ وہ فارغ ہو کے کدھر چلا گیا؟ اپنے حال پر چلا گیا، اتوں ہن دوبارہ میقات تو عمرے دی نیت کر کے آیا، تے جڑا فاسد ان دی قضا کیتی تے حج کیتا ہے تے بالاجماع متمتع ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ بالاجماع جب اس فاسد عمرہ سے فارغ ہوا، فاسد سے حرم سے نہیں نکلا یا نکلا ہے لیکن میقات سے، تو اس نے ہل سے احرام شروع کر کے عمرہ قضا کر لیا، اور حجہ من عام ہی ذالک متمتع نہیں بالاجماع، کیونکہ باہر گیا کوئی نہیں جی، نہیں سمجھ آ رہی، اے متمتع نہیں ہویا نا، اس لیے کہ تا مکہ دے وچے نا، اے تا ہل والے وچے، کیونکہ نا تا تمتع تے قران ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ جب حلالی ہوا اپنے عمرہ فاسدہ سے، تو یہ تو مکہ والوں میں سے ایک ہو گیا، تو مکہ والوں پر تو ان مکے والوں کو تو تا نکلے گا جب میقات تو۔ تیسری وجہ اس میں اختلاف ہے کہ حلالی ہوا عمرے سے، کیڑا عمرہ لوٹا کدھر، نکل گیا کس سے، پھر لوٹا عمرہ قضا کیا ایتھوں احرام نال، اور اسی سال
تو نہیں ہوگا متمتی اندہ ابی حنیفہ گویا کہ نہیں نکلا مکہ سے، گویا کہ انہوں نے جوڑو کھا پچھلے نال بھی او متمتی ہو گیا کیونکہ جس لئے وہ غیر اہل وال گیا تے اوتھوں واپس آ گیا تے ایک گویا کہ مکے وچوں نہیں نکلیا تے متمتی ہو گیا، ایتھے عمرہ سی فاسدہ تے گیا سی غیر اہل وال، گویا کہ باہر کوئی نہیں گیا، گویا کہ تے پھر اندہ بھی حنیفہ کی ہویا نہ ہویا۔ اور صاحبین دے نزدیک جس لئے باہر گیا ہے تو آندے نے ایویں جویں کر گیا ہے لہذا متمتی ہو گیا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب حائضہ ہوگی عورت عند الاحرام، احرام کے وقت عورت کیا ہوگی اون دے وقت یا اس کو 10-15 منٹ پہلے یا ایک دن پہلے، مطلب احرام دے وقت حائضہ ہے، یہ مطلب ہے، تو غسل کرے، کیا کرے، پیچھے گزر گئے، اے غسل طہارت دا نہیں، اے صفائی دا ہے، غسل کرے اور احرام شروع کرے اور کرے وہ جو کچھ کرتا ہے حاج، باقی سارے کام کرے، مگر یہ کہ یہ عورت نہ طواف کرے بالبیت حتیٰ کہ پاک ہو۔ مکہ شریف گئی ہے حالت حیض ہے تے انہیں طواف قدوم کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہ سنت ہے، سنت رہ جائے گی، کوئی ہرجانہ نہیں۔ ہاں حج تو پہلا پاک ہو گئی ہے، وہ 8 ذو الحجہ تو پہلا تے ہن طواف پاک ہو کے طواف قدوم کر سکتی، حتیٰ کہ پاک ہو جائے، اس لیے کہ یہ عورت منع کر دی گئی ہے دخول مسجد سے اور طواف دونوں سے، باقی کام سارے ٹھیک نے۔ اچھا جی، اور غسل یہاں احرام کے لیے ہے نہ کہ نماز کے لیے ہے، اور فائدہ اس کا نظافت ہے، فائدہ اس کا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس جب حائضہ ہو گئی وقوف بے عرفات اور طواف زیارت کے بعد، انہیں طواف فرض کر لیا تے بعد ہن کنکریاں تو مارنی ہیں نا، کنکریاں تو شیطان نو مارنے میں کوئی عرض نہیں، ہو تو مسجد تو باہر کام میں سارا وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، جمرات دی رم، یہ سارا کچھ کی ہے مسجد تو باہر کرے۔ ہن 13 نو قافلے واپس جانا ہے، طواف صدر کرنا ہے، عورت حائضہ ہے، قافلہ جے تا پیار نہ رکے پھر تا ٹھیک ہے، جانا چاہتے نے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ واپس چلی جائے مکہ سے، کیڑی شے رہ گئی وہ واجب سی وہ رہ گیا، اور نہیں کوئی شے اس پر باوجہ چھوڑنے طواف صدر کے، ان دے 4-5 نا نے ہر شے دے یار، اے چھوڑ دے بے اس تے کوئی شے نہیں، تو جے عورت حائضہ نہیں یا مرد تے چھوڑ دے بے تے میقات تو پہلوں واپس آ جائے، طواف کر لے تے دم ساکت ہو جانا ہے، تو جے میقات تو باہر چلا گیا تو باہر عمرے دی احرام نال آ گیا، عمرہ کر کے پھر طواف قدوم کر لے تو پھر بھی پیچھے گزریاں نا چیزیاں، میں کہتے بھی یاد رکھیا جو بلا ضروری نے بڑیاں، جی 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 نشان کو لاندے پہ کو کوئی نہیں، مسئلے لوڑ نے، چنگے بندے ہو یار۔ اچھا جی، پس اگر پاک ہو گئی پہلے سے کہ نکلے مکہ سے تو لازم ہے اس کو، یعنی واجب ہے، لازم ہے اس کو طواف صدر، یعنی جب مکہ بچی ہے تو کی ہوگی تے اور پاک ہون دا مطلب خون رک گیا تو ظاہر غسل کرنا سے، تو غسل کر کے پھر طواف صدر کرے۔ پس اگر تجاوز کر گئی ہے بیوت مکہ سے، شہر دی ہاتھوں باہر نکل گئی ہے، توڑے اجے حدود حرم دے اندر ہی ہے لیکن مکے دے مکانہ تو پھر پاک ہوئی ہے، تو پس نہیں لازم اس پر یہ کہ لوٹ آوے، ہمت ہے لیکن لازم نہیں کہ واللہ عالم ورسول بالصواب۔ اور جب لوٹ آیا متمتع اپنے شہر کی طرف
اپنی فراغت کے بعد عمرے سے فراغت کے بعد عمرے سے اور نہ چلائی تھی حج نہ چلائی تھی حج تو باطل ہو جائے گا اس کا تمتع ہو جائے گا اس کا تمتع اور وہ بندہ جس نے احرام شروع کیا عمرے کا احرام شروع کیا عمرے کا اشہر حج سے پہلے حج سے پہلے پس طواف کیا عمرے کے لیے طواف کیا عمرے کے 4 چکروں سے اقل 4 چکروں سے پھر داخل ہو گیا اشہر حج داخل ہو گیا اشہر حج پورا کیا اس نے عمرے کو پورا کیا اس نے عمرے کو 4 چکر تے اگوں ساج تے سر مڈانا اور احرام شروع کیا حج کا وہ یہ نہیں بھی فوراً مطلب اوتھے ہی رہا تک جدو 8 ذو الحجہ آئی اجے تو شوال پورا گزرنا ہے پھر ذوالقعدہ سارا پورا پھر اگے 7 دن 8ویں نو کیونکہ نہیں پابندی تو رکھ نہیں سکتا اور احرام شروع کیا اس نے حج کا احرام شروع کیا اس نے حج ہو جائے گا متمتع ہو جائے گا متمتع پس اگر طواف کیا اپنے عمرے کے لیے اشہر حج سے پہلے اشہر حج سے 4 چکر پس زیادہ پھر حج کیا اپنے اسی سال سے حج کیا اپنے اسی سال تو نہ ہوگا متمتع ہوگا متمتع اور اشہر حج حج شوال اور ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ سے آشے تے گل لکھی میں عرض کرنا ترجمہ کر لیے پس اگر مقدم کیا احرام بالحج کو کیا احرام بالحج کو اشہر حج پر تو جائز احرام اس کا اور منعقد ہو جائے گا حج اس کا یعنی اس احرام نال حج ٹھیک ہے لیکن حج کرنا چند چڑھنے تو بعد شروع کرنا ہے کم اور جب حائضہ ہو گئی عورت جب حائضہ ہوگی عورت احرام کے وقت غسل کرے اور احرام شروع کرے اور کرے جیسا کہ کرتا ہے حاج کرتا ہے مگر یہ کہ عورت نہ طواف کرے بیت شریف کا حتیٰ کہ پاک ہو جائے پاک ہو جائے مسئلہ اور جب حائضہ ہو گئی بعد وقوف کے اور جب حائضہ ہو گئی بعد وقوف بے عرفہ کے اور بعد طواف زیارت کے تو واپس چلی جائے یعنی گھر جانا چاہے تو جا سکتی ہے پھر جائے مکہ شریف سے اور نہیں کوئی شے اس پر طواف صدر کے ترک کی وجہ سے سنیں اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام نے رخصت دی تھی اور حیض والی عورتوں کو طواف صدر کے چھوڑنے میں ہے او عاشر نمبر 5 لقولی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حین حادت سونے فرمایا اہلی بالحج سنیں اور کر تم تمام وہ کہ کریں گے اس کو حاج مگر یہ کہ تو طواف نہ کرے بیت کا سنیں اے شاباش سے او نا او اشہر حج کی شے اس میں 3 اقوال ہیں اول شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ پورا پہلا قول ہے جی پورے 3 مہینے یقین بدلیل ان اللہ تعالی ذکر اشہر الحج بلفظ جمع اور اقل جمع مطلق کا 3 ہوتے ہیں اور بھی ہر مہینہ اس کا اول ہے اشہر حج سے تو اس کا آخر بھی اسی طرح پورا ہونا چاہیے یہ روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام زہری نے روایت کی گئی امام مالک سے بھی دوسرا قول یہ ہے کہ شوال
تے ذوالقعدہ تے 10 راتیں کیسے؟ अच्छा से دلیل یہ ہے کہ حج فوت ہو جاتا ہے طلوع فجر ثانی کے ساتھ یوم نحر سے، اور عبادت تو نہیں فوت ہوتی اپنے وقت کے اچھی وہ گم ہو گئے ہیں۔ اور یہ قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود، جناب جابر بن عبداللہ، جناب عبداللہ بن زبیر، حضرت خواجہ حسن بصری اور ابن سیرین، امام شافعی، ابو ثور والثوری والشافعی۔ تو امام ابو یوسف ایک بھی گل کی تھی، یاد ہے نا؟ تیسرا قول ہے کہ شوال ذوالقعدہ 10 دن ذوالحجہ سے، آخری ان کا یوم نحر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یوم نحر وہ یوم حج اکبر ہے، اور بھی واقع اس میں طواف افادہ اور وہ تو حج کے ارکان کا تمام ہے۔ یہ قول ہے جناب عبداللہ بن عمر، جناب عروہ بن زبیر، جناب طاؤس و عطا و نخی و قتادہ و مکحول و الضحاک و سدی و احمد بن حنبل و امامنا العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور ایک روایت ہے امام مالک رحمہ اللہ سے بھی، سنیں؟ پس قوت ان قولین کی بیعتبار روایت کے ظاہر ہے، اور بیعتبار دلالت کے اس لیے کہ افعال حج نہیں صحیح مگر انہی دنوں میں، نہ کہ بعد اس کے، باتفاق جمع کثیر من الصحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ باقی اشہر جمع لائی گئی ہے اس لیے کہ جمع شریک ہے اس میں ما وراء الواحد، بے دلیل قول تعالیٰ کہ فقد صغت قلوبکما، تے حالانکہ قلبا کما تے تسنیہ ہے تے جمع لے آندا ہے، یا اس لیے کہ بعض شہر فی منزلات کلے ہی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے تینوں میں فلانے سال ویکھے، تینوں جڑیاں میں سن 1910 وچ ویکھیا سی، حالانکہ ویکھیا تے 1 منٹ ہوندا ہے، لیکن سن 1910 پورا بول دے نے کہ کوئی نہیں بول دے کی بول، میں تینوں جڑیاں سن 1905 وچ تیرے نال میری ملاقات ہوئی سی، یعنی 5 پورے سال وچ تے نہیں نا، ایک منٹ بھی ہوئی ہوئے جی، اے مطلب ہے وَقِيَاسُ الْآخِرِ عَلَى الْأَوَّلِ مُخَالِفٌ إِلَى آخِرِهِ۔